الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں۔ اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں، وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہل زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیا اسلامی سال مبارک۔ اس فکر کو عام کریں اپنے حلقوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی فیملیوں میں۔ بالعموم آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب بھول چکا ہے، اور مغربیت کے اثرات اس قدر ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ انگریزی مہینے فر سنا دے گا، لیکن اسلامی سال کے جو مہینے ہیں وہ ہمارا بوڑھا آدمی بھی نہیں سنا سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ کوئی اچھی
سوچ نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، جس چیز کو اہمیت دیں گے اور اپنی فیملیوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے حلقوں کے اندر اس کو رواج دیں گے، اس کے اثرات ماحول پر پڑیں گے. گئے گزرے زمانے کے اندر بھی عرب دنیا میں آپ دیکھیں گے، اگر انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، بہت سارے اثرات ان پر ہیں، لیکن وہ اپنے اس کلچر کو نہیں بھولے. آپ کسی بھی عرب مسلمان سے آپ اسلامی مہینوں کو پوچھیں گے تو فوراً سنا دیں گے. ہمارے ہاں تو جو پڑھا لکھا ہونے کا مدعی ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، ان کو پتہ نہیں. آپ اخبارات کے جو ہیڈنگ ہوتی ہے، اخبار کا نام ہوتا ہے، اس کے نیچے تاریخیں لکھی دیکھتے ہیں. انگریزی نام تو صحیح ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام کچھ غلط لکھے ہوتے ہیں. اور شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا. مثلا جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، لیکن آپ دیکھیں گے ہر اخبار کے اندر جمادی الاول، جمادی الثانی. یہ سب لکیر کے فقیر لوگ ہیں. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، میرے صاحب کے دفتر میں. تو میں آپ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ کی رحمت سے ایک حلقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، جو اللہ کی توفیق ہے. اس لیے میرا ذہن اس پر منتقل ہوا کہ آپ حضرات سے میں گزارش کروں کہ آپ جو کچھ خود ہوں گے وہی آپ کے گھروں کے اندر اثرات پڑیں گے. ہم اکثر بیشتر ہمارے ہاں عجیب ایک مزاج بن گیا ہے، مغربیت سے اس قدر ہم مرعوب ہیں کہ جہاں دستخط کرنے کی بات آئی ہے، ہمیں انگریزی بولنا آتی ہے ہی نہیں آتی، پوری طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن الٹا سیدھا انگریزی میں ہم نے دستخط لکھنا سیکھ لیا. اور مجھے تجربہ اس سے ہوا کہ جب میں کوئی نکاح پڑھاتا ہوں تو نکاح فارم پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، ان کے دستخط بھی کرنے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب الٹی سیدھی. اتنی انگریزی تو ہمیں بھی الحمدللہ آتی ہے، لیکن ہم مرعوب نہیں ہیں. میں دستخط اپنی زبان میں کرتا ہوں. ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی میں ان پڑھ آدمی، اس وقت سے میں نے اردو میں دستخط کی، سارے پڑھے لکھے ہیں. اور مغربیت کا اثر اس قدر ہے کہ ہوٹلوں میں آپ جائیں، یہ ویٹر ہوتے ہیں، ان کے ملازم، ان بیچاروں کو پرائمری پاس میں نہیں ہوتے، لیکن چند سلوگن، چند الفاظ ان کو سکھا رکھے ہوتے ہیں. پانی کو واٹر کہیں گے، دروازے کو ڈور کہیں گے، فلاں فلاں. اور اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے. ہم بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہیں گے رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم نے نہیں اپنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، جو قرآن ہمارے سامنے پیش کیا، اس قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں الا ماشاء اللہ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو روزانہ اللہ کی کتاب کو کھولتا ہے. اور میں آپ حضرات سے ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اللہ کے لیے یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس مسجد میں میرے سمیت کوئی نہیں ہوگا، یہ مسجد ہوگی کوئی اور ہوگا. اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، اللہ نے ضرور پوچھنے میری کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے لیے جواب تیار کرنا ہے. اس کے الفاظ تک ہم نہیں جانتے، معنی مطلب تو دور کی بات ہے. ہماری تعلیم کا معیار یہ ہے
ہمارے سامنے عربی کی کوئی عبارت آئے، ظاہر قرآن بھی عربی میں ہے، احادیث مبارکہ بھی عربی میں ہے، اور ویسے بھی عام کتابوں کے اندر عبارتیں عربی میں ہوتی ہیں. ہمارا عام پڑھا لکھا آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ یہ قرآنی آیت ہے یا حدیث کی کوئی روایت ہے یا عربی کا کوئی جملہ ہے. میں یہ بات دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے دوستو، طنز نہیں، کیونکہ ہر مسلمان میرا بھائی ہے، کوئی میرا بزرگ ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرے بچوں کی طرح ہے، اور اس کمی کو، اس نقصان کو میں محسوس کر رہا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کر پھر اپیل کرتا ہوں کہ اپنا جس مذہب کے ساتھ، جس دین کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اس کو بھی اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دائرہ اختیار کے اندر فروغ دینے کی کوشش کریں. بات سے نکل جاؤں گا، اس وقت میں تھوڑی سی بات حضرات آپ سے عرض کر دی. معذرت خواہ ہوں، اگر کسی کی طبیعت پر ناگوار ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. قرآن حکیم کی یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے. اس کا پس منظر عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ ماہ مبارک جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 1 تاریخ ہمیں ایک چیز یاد دلاتی ہے. اس کی 10 تاریخ تو سب کو یاد ہے، لیکن اس کی 1 تاریخ بہت کم کسی کو یاد، الا ماشاء اللہ. اس کی 10ویں تاریخ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن، لیکن اس کی 1 تاریخ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ثانی انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر کو چھوڑ کر اس دھرتی پر پوری انسانیت سے سب سے زیادہ افضل انسان، جنہیں دنیا عمر کے نام سے جانتی ہے، سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت ہے. ہمارے ہاں وہ رونے پیٹنے کا تو کوئی مذہب نہیں، ہمارا کوئی کلچر نہیں، لیکن اپنے اسلاف کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد دلانا، یہ ہمارا اخلاقی دینی ایمانی فرض بنتا ہے کہ مسلمان اپنے ماضی سے کٹے نہ، وابستہ رہے. ورنہ جیسے میں ابھی پہلے کچھ اپنی کمیوں کا رونا رو رہا تھا کہ ہمارے اوپر مغربیت کا کلچر اس قدر غالب ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں یاد ہیں. اگر یاد نہیں تو جس اسلام کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اس کے طور و طریق ہمیں بھول چکے ہیں. اس قدر خسارہ ہے، اتنا خسارہ ہے کہ عام مسلمان تو درکنار کے اس سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام بنام ذرا تذکرہ تو کریں. تو دکھ سے مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میری طرح کا مولوی، مسجد کا امام، وہ ترتیب کے ساتھ نہیں سنا سکتا. جیسے کہ گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی اور ننیالی خاندان کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرا محبوب ترین موضوع ہے. اور محبوب اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. 21ویں 22ویں پارے کی ایک سورت، سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 6 میں
اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کسی مومن کی اپنی جان اس کے اتنی قریب نہیں جتنی کہ نبی کی ذات اس کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو جس ہستی کو اللہ نے اپنے حکم سے ہر مسلمان کی اپنی جان سے زیادہ اہم قرار دیا، اپنی پہچان اتنی نہیں ہونی چاہیے، اپنے خاندان کی پہچان اتنی ہونی چاہیے، نبی کی ذات کی ہونی چاہیے، تو پھر کیا تقاضا ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا ہی پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں اس قدر خسارہ ہے، اس قدر نقصان ہے، یہ عدم توجہ ہے کہ ایک بڑے عالم جس نے بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اور میں ان کی علمیت کا قائل ہوں، میں تو پہلے بھی طالب علم تھا اور آج بھی طالب علم ہوں، طالب علم ہی رہوں گا، مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے میں تجسس کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، کتابیں کھنگالتا رہتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں کے نام بتائیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے آپ مسلمان ماموں کا نام پوچھتے ہیں، مجھے تو کافر ماموں کو پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوشش کرتے تو معلوم نہ کر سکتے، توجہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں۔ آج ہمارا مجموعی مزاج مسلمانوں کا جس چیز کی طرف ہمیں اہمیت ہے، اس میں ہم تنگوش ہو کر لگے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو ہم اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم تنگوش لگے ہیں۔ ایک مزدور ہے تو وہ بھی لگا ہے، ایک دکاندار ہے، تاجر ہے تو وہ بھی لگا ہے، ایک افسر ہے تو وہ بھی لگا ہے، کلرک ہے تو لگا ہے، حکمران ہے وہ بھی لگا ہے۔ جس کو اہمیت دیتے ہیں اس کے اندر اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور دین تو ہمارا مقصد رہا درکنار، ضرورت بھی نہیں رہا۔ ضرورت دیکھیے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک ہے دین، ایک دنیا۔ دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس لفظ کو یاد رکھیں۔ دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے۔ تو دنیا کو ہم نے مقصد بنا لیا ضرورت کو چھوڑ کر، اور دین کو ضرورت میں نہیں چھوڑا۔ اور جب ایسی شکل سامنے آتی ہے تو اس سے ہمیں ندامت نہیں ہوتی۔ بظاہر اس کے لباس سے دیکھے اس مسلمان کے تو پورا ماشاءاللہ اس نے مغربی کلچر کو اپنایا ہوا ہے، اس کی وضع قطع تراش خراش لباس کی، لیکن اس میں جو کمی ہے اس میں ندامت نہیں اس کو۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ جس سے ہم دین کے طالب ہیں کہ ہمیں دین سکھائے گا، اس کے اندر کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی یا ننیالی خاندان کے بارے میں ایک واجبی سا علم رکھتا ہے۔ تو آگے چلیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایک عام مسلمان کیا جانتا ہے؟ اتنا نام ہے، ابو بکر نام تھا، ایک کا نام عمر نام تھا۔ کون تھے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ زیادہ زیادہ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر تھے دونوں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں پتا۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ آج میں نے اپنی گفتگو کو موضوع اس شخصیت کو بنایا ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے انسان تھے۔ اور ان کے کارنامے اس قدر ہیں کہ مسلمان کو پہچان ہے یا نہیں، مغربی دنیا میں یورپ والوں نے بہت ساری ان کی اصلاحات کو اپنایا ہے۔
ان کی اصلاحات کو اپنایا ہے. آج 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مجبور ہیں. فاروق اعظم کے عقیدت مند نہیں, ان سے محبت اور پیار نہیں کرتے, ان پر ایمان نہیں, صرف یہ کہ ان کی اصلاحات کے اندر وہ خوبیاں ان کو نظر آئیں کہ وہ اس کو اپنانے پر مجبور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں یا بعض کے خیال میں 9ویں پشت میں جا کر ملتے ہیں. ایک نام آتا ہے کعب, ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام مرہ تھا, دوسرا کا نام عدی تھا. مرہ کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی کی اولاد میں فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکثر جو میں ذکر کرتا ہوں بنو عدی میں سے ہیں. یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. نبوت کے 6 سال میں یہ مسلمان ہوئے. جو کچھ ہمیں تاریخی کتابوں سے ملتا ہے کہ آغاز اسلام کے شدید مخالفین میں ان کا نام بھی آتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب سے. حدیث اور تاریخ کتاب میں بہت سے الفاظ آتے ہیں, میں چوڑے الفاظ نہیں نقل کرنا چاہتا. اور بالآخر گھر سے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جذبہ لے کر, اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. جہاں بھی حضور تھے گردن جھکائی ہوئی, تلوار لٹکائی ہوئی. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. کسی نے بتایا کہ عمر آ رہا ہے, اور ان کی شدت طبیعت سب کو معلوم تھی. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاشمی خون تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. ان عمر میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, تھوڑے بڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں. اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ ان کی ایک اہلیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ آپس میں, بلکہ 2 اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں بہنیں بھی ہیں. اس طرح ہم زلف بھی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس یہ 2 بھائی ہیں. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دونوں ہم زلف بھی ہیں. یہ رشتے عام طور پر آپ کتابوں میں دیکھیں گے نہیں. بہرحال انشاءاللہ کچھ میرے ارادوں میں ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی یکسوئی اور فرصت فراغت نصیب فرمائے کہ میں یہ باتیں لکھ لوں. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آنے دو. چنانچہ دروازہ کھولا گیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پکڑ کر اسے جھٹکا دیا. دعائیں مانگی تھی اللہ کے نبی نے اور اللہ نے دعائیں قبول کر لیں. فرمایا کب تک انتظار کرو گے, کیسے آئے؟ کہنے لگے آیا تو قتل کرنے کے لیے تھے, لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں. اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام صحابہ کرام نے, اور اس نعرہ تکبیر کی آواز پورے مکہ کی وادی کے اندر سنی گئی. مان جبریل امین نازل ہوئے. ابن ماجہ شریف حدیث کتاب ہے, اس میں روایت ہے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ
لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے کلمہ پڑھنے پر آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کوئی چیز تھی نا عمر، کلمہ تو بہت سے لوگوں نے پڑھا، اور اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام تھا، اور ملأ الاعلیٰ والوں کی اس عالم بالا کی مجلس کے اندر بھی ان کا ایک مقام تھا کہ ان کے ایمان و اسلام پر انہوں نے خوشیاں منائیں، اور یہ الفاظ ابن ماجہ میں موجود ہیں، لقد استبشرا، خوشیاں منائی ہیں اہل السماء، آسمان والوں نے، بے اسلام عمر، عمر کے اسلام لانے پر۔ اور جب کلمہ پڑھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے مراد بود نہ مرید، باقی سب صحابہ مرید تھے، عمر فاروق اعظم اللہ کے نبی کی مراد تھے، اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ نماز کا وقت آیا، چونکہ مسلمان بالکل قلیل تعداد کے اندر تھے، مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مجبوراً دار ارقم، یہ حضور کے ننیالی خاندان کا ایک گھر ہے، اس میں مسلمان جمع تھے، وہیں دین سیکھتے تھے، وہیں ایمان سیکھتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا جب وقت آیا تو صحابہ وہاں تیاری کرنے لگے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے۔ فرمانے لگے میرے اسلام لانے کا فائدہ ہے پھر کوئی؟ اللہ کا سجدہ اللہ کے گھر میں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ کرام جا رہے ہیں، اور اس شان کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ کے اندر مشرکین کی ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھی تھیں، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں تھا کہ پھر ہاتھ کھڑا کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے اس کے بعد پھر کوئی مائی کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکا، ہم چڑھتے ہی گئے، بڑھتے ہی گئے۔ یہ ہیں وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ مغربی دنیا والے جو ہے ان کی اصلاحات، ان کی خوبیوں کے معترف ہیں اور ان کے اصلاحات کو اپنایا، ہمارا مسلمان کے نوجوانوں کی شخصیت سے ہی ناواقف ہے، ان کی اصلاحات تو دور کی رہی۔ خدا کی قسم اگر وہ یہ شخصیت ان کی مقتدا ہوتی تو وہ پوچھتے ان کو، ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ انسان گنوا نہیں سکتا۔ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے عمر فاروق اعظم، جس پہلو سے دیکھا جائے ایک عجیب انسان ہے، اور شاید انہی خوبیوں کی بنا پر رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد نبوت چلتی ہوتی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لاکھ بھی دعوے کرے وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، چل میں مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب ہو، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اگر میرے بعد نبوت چلتی ہوتی تو صلاحیتوں اہلیتوں کے اعتبار سے عمر ایسے تھے کہ یہ نبی بنتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت نہیں چلے گی۔ کار نبوت کرنے والے بے شمار ہوں گے، ان میں سے عمر بھی ہیں۔ اور یہ تو آپ نے علماء سے مختلف مجالس میں سنا ہوگا، اور جو صاحب مطالعہ کا ذوق رکھنے والے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا قرآن کریم کی کئی آیتیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ نے اتاری ہے۔ مثلا یہ پردے کا جو حکم ہے، ان کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات اور مسلمان خواتین کے لیے پردہ ہونا چاہیے، اللہ نے پردے کی آیتیں نازل فرما دی۔ عبداللہ بن ابی مکہ کا ایک کلمہ گو تھا، مدینہ طیبہ کا،
اور لیڈر تھا، نام بھی عبداللہ، کلمہ پڑھا ہے اس نے، صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، لیکن صرف کلمہ گو تھا، یہاں سے کلمہ نکلتا تھا، اندر نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے کلمے کو ہماری رگ رگ کے اندر داخل کر دے، تاکہ ہمارے اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا حرکات و سکنات ساری کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہوں۔ وہ بد نصیب بظاہر تو کلمہ حالات کی مجبوری کے تحت اس نے پڑھ لیا، لیکن دل سے حضور کا بھی شدید دشمن، اسلام کا مسلمانوں کا شدید دشمن، اور جب اسے موقع ملتا اسلام اور مسلمانوں کا اور پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتا رہتا۔ تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، قضاء و قدر، موت تو آنی ہے، موت آ گئی اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مسلمان تھا۔ اس نے کئی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب مسلمانوں کو پتہ ہے، اجازت دیں تو اس کی گردن اتار دوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی اسلام لایا نا اندر باہر سے، تو پھر ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، پھر سارے نسبی رشتے ان کے نزدیک ہیج تھے، اللہ اس کے رسول کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ اس عبداللہ نے، عبداللہ بن عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اجازت دیں اس دشمن اسلام کو قتل کر دوں۔ حضور نے اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ نو مسلم قسم کے لوگ کہیں گے یہ جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے یہ تو اپنے باپوں کو بھی قتل کراتا ہے، اس سے اسلام کی طرف راغب ہونے والے جو ہے بد دل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مجلسوں میں سنایا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد جو بعد میں اللہ نے ایمان کے دور سے مالا مال کیا، ان کو شروع میں حضور کے مخالف تھے، اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات بھی ان کی زبان پر آئے، اور صدیق اکبر جیسا پیکر ایمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ان کا ہاتھ اٹھ گیا اپنے والد پر اور اسے زور سے مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ محبت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور نے فرمایا ایسا نہ کریں، آئندہ ایسا نہ کرنا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایمانی کیفیت ایسی ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں، اس کی بجائے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگیں، اور اللہ کریم نے بالآخر ان کو ہدایت دی۔ صدیق اکبر وہ واحد انسان ہے کہ جس کی چار پشتیں صحابہ، باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی، ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو چونکہ کلمہ گو تھا، اور کلمہ گو جو ہوتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اکثر صحابہ اکرام کا کہ یہ مخالف رہا ہے، لیکن دنیا والوں کے نظروں کے اندر مسلمان ہی تھا وہ۔ اس کے بیٹے نے اطلاع دی، حضور نے فرمایا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، میں جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے تشریف لے جائیں گے، کون مسلمان ایسا ہے جو پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرمایا تو یہ شخصیت جس کا نام اور فاروق اعظم ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے کہاں کہاں آپ کی مخالفت نہیں کی، اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کیا کیا انہوں نے کسر چھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ نے صراحتاً منع نہیں کیا، میرے اللہ نے صراحتاً منع نہیں کیا، مجھ پر وحی ایسی نہیں آئی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ ضرور آیا منافقین کے بارے میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ
لن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بخشش مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ضرور فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جنازہ نہیں پڑھنی. اب ظاہر بات ہے کہ نبی جو ارادہ فرما لیں تو پھر کوئی ہے روکنے والا؟ یہ پاکستان شریف تو نہیں تھا، وہ تو محمد رسول اللہ کے غلام تھے. انہوں نے ساری صورتحال عرض کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام پیچھے ہٹے ہوں گے؟ ایک جمع غفیر تھا صحابہ کا کہ ہر ایک صحابی دنیا بھر کے اولیاء اللہ سے بڑا اونچا رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے. یہ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی بھی بعد میں آنے والے بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ جو ان سے زیادہ شان رکھتے ہیں. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے، امام بخاری کے استاد ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی مجلس فقہی کے ممبر ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اور آپ حضرات ذہن میں رکھیے اس کو. کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو بڑے نیک نام خلیفہ ہیں، انصاف والے خلیفہ ہیں، وہ اچھے ہیں یا معاویہ اچھے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے ہیں اور معاویہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوچھا بھی میرے جیسے امام سے نہیں جس کو خود اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس بڑے محدث سے پوچھا جو اس وقت کا محدث بھی تھا. یاد رکھیے، اپنے زمانے کے محدث بھی تھے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ امام بخاری کے استاد تھے، ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے. انہوں نے فرمایا تم ان دونوں کا تقابل پوچھتے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ سنو پھر. فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبدالعزیز. وہ گرد و غبار، وہ مٹی جو میدان جہاد میں حضرت معاویہ جایا کرتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد و غبار جو ان کے گھوڑے کی نتنے میں بیٹھتی تھی، ناک میں بیٹھتی تھی. ابن مبارک فرماتے ہیں وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھتی تھی، 1000 عمر بن عزیز پیدا ہو جائے وہ گرد و غبار ان سے زیادہ افضل ہے. نبی کی صحبت کا مقام اتنا اونچا ہے. تو پھر ہزاروں صحابہ کرام نے جب عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھا تو کتنی قابل رشک بات تھی. کئی مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو کئی زندہ ان سے کاش یہاں میری میت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا ہوتے، کاش یہ میت میری ہوتی. تو فاروق اعظم چپ ہو گئے کہ میرے آقا نے فیصلہ کر لیا، اب رکاوٹ ڈالنے کی میری مجال کیا ہے. جنازہ ہو گیا اور آپ حیران ہوں گے کہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، رسول اللہ نے اپنا کرتا مبارک بھی ان کے بیٹے کو دیا کہ اپنے باپ کو بطور کفن پہناؤ، اپنی زبان مبارک کا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا شاید کچھ فائدہ ہو جائے. لیکن جنازہ پڑھا کر جب ہٹے، جب ایمان نہ ہو، سنیے اچھی طرح، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلے میں نہیں. نہ وہ کرتا اس کے لیے مفید ہوا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے لیے مفید ہوا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جنازہ پڑھانا اس کے لیے مفید ہوا. جو ہی جنازہ ختم ہوا اللہ کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرے حبیب ان منافقین میں سے کوئی شخص بھی مر جائے، ہمیشہ کے لیے قانون ہے کہ ان میں سے نہ کسی کی جنازہ پڑھنی ہے، نہ کسی قبر پر جا کر دعا مانگنی ہے.
قانون بن گیا. علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ میرا رب تو نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت اللہ کے پاس ہے، اور نبی کی فراست یہ نبی کے پاس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو رویہ ہوا، بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا شدید دشمن، مسلمانوں کو دشمن، اسلام کو دشمن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک رویہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کئی ہزار لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. لیکن بہرحال جو فاروق اعظم کی چاہت تھی، جو خواہش تھی، اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر کے پوری کر دی. آپ حرم شریف میں جاتے ہیں، اللہ سب کو بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اب تو خیر ہجوم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن کسی زمانے میں جب ہجوم نہیں ہوتا تھا ہمیں بھی اللہ پاک نے وہاں توفیق نصیب فرمائی 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے کا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو خواہش ہے فاروق اعظم کے دل میں پیدا ہوئی تھی، میرے رب نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے اس خواہش کو پورا کر دیا. یہ چند باتیں میں نے عرض کی میرے دوستوں، بہت ساری قرآن کریم کی آیات جو فاروق اعظم کے دل کی تمنا اور چاہت تھی، میرے اللہ نے اس کے مطابق نازل فرما دی. اس واسطے ان کو ملہم من اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. اللہ نے ایسے کمالات اور ایسی خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی. صدیق اکبر کو ایک طرف کر رکھیں، تمام صحابہ اکرام میں یہ شان کسی اور کی نہیں تھی، بلکہ تمام نبیوں کی امتوں میں یہ شان کا مالک کوئی انسان نہیں پیدا ہوا. اتنا بڑا موحد انسان، یہ چونکہ اہل توحید کی مسجد ہے، موحدین کی مجلس ہے، یہ بات میں ذکر کر ہی دوں. قرآن کریم کے اندر یہی سورہ مبارکہ اس کے اندر ایک درخت کا ذکر آتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا انہیں ایمان والوں سے میں راضی ہو گیا، میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. قیامت تک قرآن باقی رہے گا، یہ درخت کا نام بھی باقی رہے گا، لیکن آج وہ دنیا میں درخت موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں آنے کے سبب سے آنے جانے والے مسلمان عقیدت کے طور پر اس کے پاس جا کر نفل پڑھتے تھے. درخت کو سجدہ نہیں کر، سجدہ لوگ کرتے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور اس درخت کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی بات کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فراست پر قربان جائیے. خدا کی اربوں خربوں رحمتیں نازل ہوں ان پر. ایسا سبق دیا ہے ہمیں. ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آتے جاتے نفل پڑھتے ہیں، انہوں نے آرڈر دے دیا اس درخت کو کٹوانے کا. کاٹ دیا وہ درخت، اب دنیا میں نہیں ہے. تذکرہ موجود ہے قرآن میں، درخت موجود نہیں ہے. کیوں کٹوایا؟ فرمایا اس لیے کٹوایا کہ آج تو صحابہ موجود ہیں، خیر کا زمانہ ہے، آنے والے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے اندر اس درخت کا نام پانے کے بعد اس درخت کی پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے. توحید کا عقیدہ جو ہے اس کو سلامت رکھنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کی جڑیں میں نکال دی. اور دیکھیے خانہ کعبہ کے کونے میں ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے.
اور 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے بوسے اس درخت اس پتھر پر ثبت ہیں، اور دنیا کے کروڑوں انسان اس کو چوم چکے ہیں اور چوم رہے ہیں، اور جب تک میرا رب اس دنیا کو قائم رکھے گا، بیت اللہ زمین پر ہوگا، لوگ چومیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، لیکن عمر فاروق اعظم سب کو ہو رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے سامنے جاتے ہیں، اس کو چومنے سے پہلے اس کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے یا حجر انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک قط۔ اے پتھر، اے حجر اسود، اے پتھر، حجر کہتے پتھر کو، مجھے پکا یقین ہے کہ تو پتھر ہی ہے، تیرے اندر فائدہ کی تاثیر بھی نہیں، نقصان کی تاثیر بھی نہیں، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، لا تنفع ولا تضر، میں تمہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں چوم رہا، لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما ہوتا، لما قبلتک قط، میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ میں اپنے آقا کی سنت میں چومتا ہوں۔ بتا دیا آنے والے زمانے میں، ہمیں بھی بتا دیا کہ حجر اسود کا چومنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں، انبیاء کی سنت کی اتباع میں ہے۔ لیکن یہ سبق دیا کس نے، واضح کس نے کیا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے موحد انسان تھے۔ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اپنی توحید کے عقیدے پر ہمیں پوری استقامت نصیب فرما، حالات کیسے بھی ہوں یا اللہ ہمارے پاؤں میں تزلزل نہ آئے، کوئی خوش ہو یا ناراض، یا اللہ عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت پر، بلکہ اب رسالت کا حصہ ہے ختم نبوت، اس پر یا اللہ استقامت نصیب فرما۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت باہر کی دنیا کا کیا حال ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن پاکستان کے اندر غداران ختم نبوت پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں اور ہر علاقے میں ہیں، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اضطراب ہے، کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور مغربی دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اس کا یہ فیصلہ ہے، اور اس نے اپنے پیروکاروں سے یہ فیصلہ کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ، یہاں کی قومی اسمبلی نے مرزا غلام احمد قادیانی دجال علیہ ما علیہ، اس کو اور اس کی ذریت کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور قانون بن گیا پاکستان کے، اس قانون کو ختم کرانے کی پوری کوشش کرے گا امریکہ۔ اب دیکھیں، یہ پاکستانی قوم ایک دوراہے پر کھڑی ہے، یہاں کا حکمران طبقہ کیا کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، خدا نہ خواستہ اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک کے اندر ہر قسم کا کفر آنے میں کوئی ضمانت بھی نہیں کہ اس کو رکاوٹ ڈالی جا سکے گی۔ دنیا یہود اور ہنود اور کفر کی تمام انواع و اقسام پھر اس ملک کو کہاں پہنچاتے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے اندر رہنے والے موجودہ مسلمانوں کے ایمان کا۔ کچھ لوگ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سوچیں کیا ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن آپ پارلیمنٹ سے باہر اس ملک کے باشندے ہیں، مسلمان ہیں،
یہ ملک آپ کا ہے، یہیں آپ پیدا ہوئے، بیرون دنیا میں آپ کی املاک اور آپ کی جائیدادیں نہیں ہیں، یہیں پیدا ہو اور یہیں ہم نے دفن ہونا ہے، اور ہم نے زندگی آخری سانس تک اس ملک کا اسلامی نظریہ جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اپنے جس شعبے سے بھی آپ متعلق ہیں اللہ اس میں کامیابی دے، لیکن اپنے گوش پر آواز رہیں، اپنی آنکھیں بھی کھول کر اور اپنے کان بھی کھول کر رہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہر وقت مانگیں، یا اللہ تیرے دین کی سلامتی کی خاطر، تیرے نبی کی عزت و ناموس کی خاطر کوئی قربانی دینے کا موقع ملے تو یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمانا اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جن شخصیتوں کے ہم تذکرے کرتے ہیں ویسے ہی نہیں ہیں، 1500 سال کے بعد آج ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے، ان کے کچھ کردار تھے، کچھ کارنامے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کئی فتنے سامنے آئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ مرتد ہو گئے۔ ایک قبیلہ بنی حنیفہ، اس کا ایک شخص تھا بڑا چال باز، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اور اس کے پیروکار بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے وہی ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ جو آمنہ کے لال وہ نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی کے ایک غلطی کے ذالس کتاب میں لکھا کہ اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ بنایا ہے، میرا نام محمد رکھا ہے۔ تو کوئی قادیانی جب کلمہ پڑھتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، قادیانی مسلمان نہیں ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا محمد رسول اللہ مانتا ہے۔ لیکن مسلمہ کذاب نے صاف لفظوں میں کہا من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، خط لکھا حضور کو، یہ مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ مسلمہ کے علاقے میں اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتی تھی، اذان میں نہیں بدلی تھی، صرف اس نے اس خط میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اور آپ کی نبوت میں اللہ نے مجھے شریک کیا ہے، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، یہ جواب تھا، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے مسلمہ کذاب کی طرف۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی ہی وصال ہو گیا۔ حضور کے مسند پر، منصب پر اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا تھا وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات بڑے ہی دگرگوں ہو چکے تھے، مسلمانوں کے لیے خوف کی فضا تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی طاقت بھی تھوڑی ہے، اور چاروں طرف سے فتنے ہیں، ایک کسریٰ کا کفر ہے، ایک رومیوں کا کفر ہے، اور مرتدین کا کفر الگ ہے، مدعیان نبوت کا فتنہ الگ ہے۔ لیکن جس شخص کو اللہ نے نبی کے منصب کے لیے، سیٹ کے لیے چنا تھا، ان کے سیٹ پر بیٹھنے کے لیے، خلافت کے لیے چنا تھا، خلیفہ بلا فصل، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، یہ گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غدار کو میں اپنی زندگی برداشت نہیں کروں گا۔ اس موقع پہ کتاب میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسا مضبوط اعصاب کا مالک کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کچھ تھوڑا سا نرمی سے کام لیں، خدا نہ خواستہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ بہت بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا حضرت عمر کو، وہ تاریخ کتابوں کے اندر سنہری حرفوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں اپنے اتنے دلیر اور بہادر تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد اتنے نرم دل ہو گئے۔ اینقض الدین وانا حی،
خدا کا دین جو ہے اس کو توڑا جائے گا اور میں زندہ رہوں گا. میری زندگی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, میری لاشوں سے گزر کر جائیں گے پھر سب کچھ ہوگا. اور فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لشکر بھیجا. آپ حضرات جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تمام غزوات میں مل کر بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں کفار کے خلاف, مل کر بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے کہ مسلمہ کذاب اس مدعی نبوت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں. گویا اسلام کا مزاج, رسول اللہ کے شاگردوں و تلامذہ کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تقاضا, آپ کی ختم نبوت کا تقاضا, رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی غدار ختم نبوت کو برداشت نہ کیا جائے. اس لیے میں پھر اپیل کروں گا آپ حضرات سے, اپنے کان بھی کھلے رکھیں, آنکھیں بھی کھلے رکھیں. آپ کا عزائم پختہ رہیں گے تو میرا رب آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا یہ میرے ذمے لازم ہے, میرے ذمے لازم ہے کہ ایمان والوں کی میں مدد کروں گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے, اس امت کی مدد کریں گے بشرطے کہ ہماری نیتیں درست ہوں گی اور ہمارا ایمان صحیح ہوگا, اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں گے. دیکھیے ہمارا ذاتی مفاد ذرا ٹوٹتا ہے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں, مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں ختم نہیں جاتی, مفادات بھی عارضی چیزیں ہیں. ایمان ایسی چیز ہے جس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ کلمے کے خلاف ہر سوچ, ہر فکر, ہر عمل, ہر تحریک, ہر کوشش جو ہے اس کو ناکام کرنا ہے. کلمے پر ایمان مکمل تب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر بھی ایمان کامل ہو. جو شخص کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا یا اس ختم نبوت کے لیے کوشش نہیں کرتا, اس کا رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. تو صحابہ اکرام جن کے تذکرے ہم کرتے ہیں, جن کی شخصیتیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ان کے کردار نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. جیسے صدیق اکبر نے جب فرمایا اینقض الدین, دین کو توڑ دیا جائے گا, دین کو مٹا دیا جائے گا اور میری زندگی مٹایا جائے گا. جب تک مسلمہ کذاب کے فتنے کو بالکل فرو نہیں کیا, اس کو جہنم رسید نہیں کیا, صحابہ اکرام پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہماری پوری اسلامی تاریخ بتا رہی ہے. موجودہ قادیانیوں کا جو بڑا ہے مرزا مفرور, وہ مفرور ہے, مسرور نہیں. اس کی یہاں سے جانے کی جو ساری ہسٹری پڑھ لیں. وہ کہتا ہے ہم نے پارلیمنٹ کا اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کو اپنے قادیانیت کا مرکز بنائیں گے نہیں بنائیں گے. کہنے لگے مرکز بنے یا نہ بنے ہم نے قانون کو بدلنا ہے. بڑی بے غیرتی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے ہم نے اس قانون کو بدلنا ہے. مسلمان اگر اس ملک کے اندر زندہ رہا ہے انشاءاللہ یہ قانون نہیں بدلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.